تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ چنگیز خان نے جب سلطنت خوارزم کو تہس نہس کیا اور اپنے پیر اس علاقے پر بخوبی جمائے تو اس فتح کے بعد ہمیشہ اس کے ساتھ ایک غلام عورت دکھائی دیتی جس کے گلے میں غلامی کا طوق نصب تھا۔ اس عورت کو زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا جاتا اور منگول فوج اس عورت کی حد درجہ تذلیل کرتے، اسے محفلوں میں لے جایا جاتا، یعنی انسانیت کے کسی اعتبار سے اس سے امتیازی سلوک نہ برپا جاتا، اسے جانوروں کے ساتھ بٹھا کر کھانا دیا جاتا جبکہ اسے قیدیوں کی لمبی لائن میں بھی لگا دیا جاتا۔ ناظرین کرام، دراصل یہ کوئی عام قیدی نہیں بلکہ سلطنت خوارزم کی ملکہ عالیہ تورکان خاتون تھی جو یمک قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا باپ کپچک سردار تھا۔ سلطان تیکش نے اس عورت سے شادی کی جس سے سلطنت کو خاطر خواہ فائدہ پہنچا۔ سلطان تیکش کے باوجود یہ عورت محل میں ایک علیحدہ دربار لگاتی اور اپنے مطابق فیصلے کیا کرتی۔ سلطان تیکش کے بعد اس کے بیٹے علاؤدین محمد نے تخت سنبھالا اور اس دور میں اس عورت کی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ سلطنت کے بیشتر اہم وزیر اور کماندار اس کے ماتحت تھے جس بنا پر وہ اپنی انا کے خول سے باہر نہ آنے پا رہی تھی۔ سلطان علاؤدین جب بھی اس کے خلاف جاتے تو وہ اپنے آبائی قبیلے یمک کے سرداروں سے رجوع کرتی اور اس طرح سلطان اپنی طاقت کے باوجود کوئی فیصلہ نہ کر پاتا۔ اس وقت خوارزم میں دو امتیازی حکومتیں کام کر رہی تھی۔ چنگیز خان نے ان کمزوریوں کا خوب فائدہ اٹھایا، یہ سلطنت تنکوں میں بکھرنے لگی اور اس طرح چنگیز خان نے سلطنت کا تمام غرور اپنے گھوڑے کے پیروں میں رون دیا۔ یہ ملکہ کیسے اپنے انجام کو پہنچی جانتے ہیں، پر اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں کہ اس وقت سلطان علاؤدین محمد قریب آدھی دنیا پر اپنی دھاک بٹھا چکا تھا اور اس کے نزدیک اس سلطنت کا اگلا وارث اس کے 3 بیٹوں میں سے جلال الدین خوارزم کو ہونا تھا۔ بیشتر صورتوں میں جلال الدین کامیاب ہو چکا تھا جبکہ دوسری اطراف میں دنیا کا ایک بڑا حصہ چنگیز خان کے ہاتھ میں تھا اور وہ چاہتا تھا کہ خوارزم کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے اور تجارت کے نئے مواقع حاصل کیے جائیں۔ اس اصول کے لیے چنگیز خان نے سونے چاندی اور زیورات سے لیس ایک قافلہ خوارزم کی طرف بھیجا تاکہ اس کے تحفے کو قبول کیا جائے۔ یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف تھا اور خوارزم کے سرحدی شہر اوتار سے اسے ہو گزرنا تھا۔ اس وقت اوتار شہر کا سربراہ قدر خان تھا جو نہایت لالچی اور اس فساد کی اصل جڑ تھا۔ یہ قافلہ جیسے ہی اس شہر میں پہنچا اس پر حملہ کر دیا گیا، تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور یہاں موجود مال و غنیمت سلطان تک پہنچنے سے پہلے ہی دبوچ لی گئی۔ سلطان تک یہ خبر پہنچنے سے پہلے یہ خبر چنگیز خان تک پہنچ گئی۔ دراصل کچھ لوگ اس حملے میں بچ نکلے اور بھاگ نکلے۔ غصے سے آگ بگولا چنگیز خان نے فوراً علاؤدین محمد کی طرف ایلچی روانہ کیا اور کہا کہ اگر ہمارے درمیان معاملات کو درست رکھنے کے خواہش مند ہو تو قدر خان کو فوراً میرے حوالے کر دو۔ اس وقت علاؤدین محمد اور جلال الدین خوارزم شاہ اس حق میں تھے اور شہر اوتار کے گورنر کو چنگیز خان کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ سکے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس وقت تورکان خاتون نے اپنی طاقت دکھائی اور قدر خان کو دینے سے انکار کر دیا کیونکہ قدر خان اس خاتون کا جانشین تھا اور مختلف مواقعوں پر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر چکا تھا۔ اسے جانے سے روک دیا گیا، بس یہ کرنا تھا کہ چنگیز خان نے اپنی توہین کا بدلہ لیتے ہوئے خوارزم کا رخ کیا۔ اس نے اوتار شہر کا محاصرہ کیا اور یہاں موجود بے شمار لوگوں کے سر اتار کر ان کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیا، جبکہ قدر خان کو انتہائی عبرتناک موت سے دوچار کیا۔ پھر سمرقند اور بخارا جیسی فوجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں شکست سے دوچار کیا۔ ان حالات میں سلطان علاؤدین نے سلطنت کو چھوڑ کر بحیرہ گیلان کا رخ کیا اور کچھ عرصہ میں اپنی بیماری کے باعث یہاں انتقال کر گیا، جبکہ جلال الدین خوارزم اپنی محدود فوج کے ساتھ یہاں منگولوں سے مقابلہ کرتا رہا۔ ترکان خاتون جلال الدین خوارزم سے شدید نفرت رکھتی اور اسی بنیاد پر جب منگول گورگنج تک پہنچے تو یہ ملکہ پہلے ہی اپنے ساتھیوں سمیت سب مال و دولت لیے علان نامی ایک قلعے میں جا بسی۔ یہ قلعہ خوارزم میں سب سے محفوظ قلعہ سمجھا جاتا جہاں داخل ہونا ناممکن تھا۔ جانے سے پہلے اس عورت نے اپنے ہی خاندان کے 20 افراد کو قتل کروا دیا کہ اگر کسی صورت میں یہ ریاست بچ گئی تو کوئی اس ریاست کا سربراہ نہ بن بیٹھے۔ منگول فوجوں نے اس قلعے کو چاروں طرف سے محاصرے میں لے لیا، جبکہ 4 ماہ تک اس قلعے کا گھیراؤ کیا گیا۔ جب قلعے میں راشن ختم ہوا اور بھوک پیاس نے تنگ کیا تو اس قلعے کو کھول دیا گیا، جس پر منگولوں نے وحشیوں کی طرح ان کا خون پیا اور ترکان خاتون کو قیدی بناتے ہوئے چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر اس عورت کے ساتھ انتہائی سلوک کیا گیا، مگر اس عورت کی اکڑ اور وقار مرتے دم تک ختم نہ ہوئی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اسے بتایا گیا کہ جلال الدین خوارزم منگولوں سے لڑنے
کرنے کے لیے پاس کے ایک علاقے میں موجود ہے، اور اگر آج رات ہم یہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ٹھہرتے ہیں تو ہمیں جلال الدین خوارزم کے پاس پناہ مل سکتی ہے۔ پر اس عورت نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ میں جلال الدین سے مدد کیوں مانگوں جب میرے 2 بیٹے ابھی زندہ ہیں، اس مدد سے بہتر میں چنگیز خان کے ہاتھوں اپنی عبرت ناک موت مر جاؤں۔ اسی تذلیل میں موجودہ منگولیا میں غربت کی وجہ سے وہ ماری گئی، اور اس طرح وہ ملکہ اپنے وقار اور انا کی جنگ میں خوارزم کی سلطنت کے زوال کی وجہ بنی۔ جلال الدین خوارزم اور چنگیز خان کی آخری جنگ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے اسکرین پر کلک کریں، اور ویڈیو پسند آئی تو حق ضرور ادا کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔